بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حاضرین کرام، معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن عید میلاد النبی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ عاشق رسول منا رہے ہیں۔ یہ ہم یہاں زیارت 38ویں 2 کم 40ویں یہاں پر الحمدللہ زیارت ہو رہی ہے۔ 1983 سے لے کر آج تک الحمدللہ ہر سال زیارت موئے مبارک اور دیگر تبرکات کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس موئے مبارک شریف کی زیارت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ جتنی یہاں پر جو غسل موئے مبارک میں بیٹھے اندر، اگر جگہ نہ ملے تو باہر چلے جائیں۔ ہم نے LED کا انتظام کیا تھا، 2 برابر آئے لیکن ایک ہی کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ باہر بیٹھیں گے سنیں گے پھر بھی آپ کو ثواب ہوگا۔ یہاں پر جتنے بھی حضرات کمرے میں ہیں، برائے مہربانی فرما کر اگر وضو نہ ہو تو برائے مہربانی فرما کر وضو کر لائیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی، 2017 میں مغرب کے بعد سے لے کے عشاء کا ٹائم ہو گیا، ہم غسل موئے مبارک کر رہے تھے، ہمیں موئے مبارک ہی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہو گئی۔ ہم پریشان کیا ہو، پھر جماعت ہوئی، جماعت کے بعد پھر دوبارہ سے یہاں آئے اور معلوم ہوا کہ کوئی بغیر وضو یہاں آ گیا تھا، اس وجہ سے موئے مبارک شریف نہیں ہے۔ کافی واقعات ہیں اس سلسلے میں۔ باادب طریقے سے ہم نے ٹوپی کا بھی انتظام کیا، ہم نے وضو کا باہر انتظام کیا، درود شریف کا نذرانہ پڑھتے رہے۔ میں نعرہ لگاؤں گا سیدنا یا محمد، آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نعرہ صحابہ کرام کا ہے، سیدنا محمد، سیدنا یا محمد۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مختصر بات عرض کرتا چلوں کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ یہ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف، یہ داڑھی شریف کا ہے، اور تقریباً 15 سال میں نے دعا کی، الحمدللہ یہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موئے مبارک شریف ہمارے ہاں کہیں سے آتا ہے، سیدنا غوث پاک کا بھی کہیں سے آیا، اور اس دفعہ خواجہ خواجگان خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کا بھی موئے مبارک شریف ہے، اور کافی تبرکات ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زیارت موئے مبارک شریف جو ہے
اس کا کئی لوگوں نے پوچھا کہ کوئی خاص بات ہو جس کی وجہ سے آج ہی کی رات آپ یہ زیارت کراتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کرا دیں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ پروگرام ہوتے ہیں اور اسی رات کو آپ زیارت کیوں کراتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، میری پیدائش سے پہلے عاشقوں کا دل انشاءاللہ خوش ہو جائے گا جو نیاز ماننے والے ہیں۔ 4 بجے میری والدہ محترمہ نیاز دلاتی تھیں اور کسی صاحب کو بلایا کرتی تو وہ بڑی مشکل سے اٹھتے اور صبح صادق کے وقت وہ نیاز دیتے۔ جب وہ کئی بار ایسا ہوا تو انہوں نے گڑ گڑا کر دعا کی، بس مختصر یہ بات بتاؤں گا، جب گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا بیٹا عنایت فرما دے جس کو میں نیاز سکھاؤں اور وہ نیاز اس وقت جو سرکار کی آمد کا وقت ہے اس وقت نیاز دے۔ یہ دعا اس وقت کی قبول ہوئی اور پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم نے بشارت دی والد صاحب کو کہ تھی لڑکی لیکن اب لڑکا ہوگا۔ کسی نے مجھ سے اس کی بھی دلیل پوچھی ہے اور باقاعدہ طور پر دلیل کے طور پر بتایا گیا کہ میرے ہر کام الحمدللہ 11 کو ہوتے ہیں۔ ابھی بھی اس دفعہ میں جب گیا ہوں تو 11 مئی کو میرا ویزا لگا، مکان نمبر 1111 ہے، مختصر کی بہت سی چیزیں 11 ہیں اور یہ دلائل کے ساتھ ہے۔ اور پیران ایک نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیا پیران پیر دستگیر سیدنا غوث پاک کے سجادہ نشین جانتے ہیں؟ تو منصور صاحب الحمدللہ آئے اور ان کی بھی تصدیق ہے۔ المختصر یہ کہ آج کی وہ رات جس رات وہ ذکر کرتی تھیں اور دعا کرتی تھیں، اسی رات آج سرکار کے موئے مبارک کا دیدار ہو رہا ہے۔ وہ دعا اس قدر قبول ہوئی کہ صبح 7 کے ٹائم نیاز دینے والے نہیں بلکہ خود سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، جہاں موئے مبارک ہے وہاں سرکار ہے، اور ان کی دعا اس قدر قبول ہوئی، یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ جس رات قرآن کریم نازل ہوا شب قدر کو میری والدہ محترمہ کا اسی دن انتقال ہوا، اسی رات کو وہ مدفن ہوئی۔ یہاں پر کافی لوگ موجود ہیں، ہمارے علی خان بھائی بھی ہیں، الیاس بھائی، کافی لوگ موجود ہیں جنہوں نے شب قدر کے اندر اور شب قدر میں نماز جنازہ پڑھنے بعد ان کو مدفن کیا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے انہوں نے شب قدر کی عزت کی اور پھر اس کے بعد شب قدر ہی ان کو ملی۔ ذرا غور سے فرمائیں، یعنی آج کی رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ اس رات کی جب اہمیت کی اور اہمیت کرنے کے بعد انہوں نے اس کو منایا، جب ان کا انتقال ہوا تو شب قدر میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ اب یہ بات بتائیے، یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ بڑی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس بات سے ظاہر ہوا کہ نیاز دینے والوں تم نیاز ہر وقت دے سکو، لیکن جس وقت آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہو اس وقت نیاز کا ضرور اہتمام کریں۔ اگر جو لوگ یہاں آتے ہیں تو یہاں بھی اہتمام ہوتا ہے نماز کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ موئے مبارک شریف کا غسل سید حضرات دے سکتے ہیں۔ میں یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ صرف سید حضرات دے سکتے ہیں۔ ہم سید تو نہیں ہیں لیکن میزبان رسول کی اولاد ضرور ہیں، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی، ہم ان کی اولاد ہیں۔ اور ہمارے متعلق انصار کے متعلق حدیث شریف میں بہت ہے، جو علم رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص کرم ہوتا ہے جو غسل موئے مبارک ہوتا ہے۔ اب بات یہ تقوی والی، تو تقوی کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن سید جو ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے آقا اگر ہم ناچیز پر نظر کرم پڑ جائے اور وہ موئے مبارک شریف کا غسل کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سب کرم کی بات ہے۔ میرے آقا نے مجھ پہ کرم پہ انتہا کر دیا کہ انہوں نے مجھے اپنا موئے مبارک عطا کر دیا، بلواتے اپنے دربار میں بار بار، یہ کرم مجھ پر کرم خاص کر دیا۔ پڑھتا ہوں درود ان پر،
یہ کرم مجموعے فی صلوات رسول لکھا ہے جو 30 پارے درود کس کی طرف میرا اشارہ ہے. پڑھتا ہوں درود، یہ کرم خاص کر دیا. ہر وقت معافی کا طلبگار اس امید پر وہ کہہ دے معاف کر دیا. کیا یہ کرم نہیں میرے آقا کا جو مانگا وہ عطا کر دیا. اور آخر میں سجاد تم آرزو جنت بقی کی کرتے رہو، مرنے کے بعد کہو گے کرم بے انتہا کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھتے رہیے. اور ہمارے نعت خواں حضرات یہاں پر حاضر ہیں. دیکھیے مسجد میں آپ تشریف نہیں لے جاتے، مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. مسجد میں کیا ہے؟ حاضر. کوئی یہ کہے میں مسجد میں تشریف لے گیا تو بیعت بھی ہوگی. مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں یہ حاضر ہیں. ہم سب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی صاحب تشریف لائیں جن کی میں نے خود دستار بندی کی ہے. عبدالکریم صاحب تھوڑا سا ان کو راستہ دیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی. اور محبت سے آپ تمام حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے لیے سعادت اور آپ کے لیے سعادت کہ ہمارے عظیم خاندان کے بزرگ، عظیم بزرگ میرے چاچا حضور اور ہمارے خاندان کی اس وقت الحمدللہ نور نظر قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد پیر طریقہ رہبر شریعت محمد سجاد حسین انصاری دامت برکاتہم العالیہ کے زیر سایہ ہم سب یہاں موجود ہیں. اور کرم والا کرم کے ہم سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے زیر سایہ موجود ہیں. تو یہ سعادت بہت بڑی سعادت ہے. منہ مبارک شریف کی جو نعمت حضرت کو نصیب ہوئی یہ قسمت کا حصہ ہے اور قسمت کی بات ہے. اور ان کے ذریعے الحمدللہ ہمیں زیارت نصیب ہوتی ہے الحمدللہ. تو بہت بڑی نعمت ہے اس دور میں ایسے بزرگ مل جانا جو خالصتاً آپ کو اللہ کی طرف لے جائیں، اہل اللہ ہو اور سوز الہی ان کے دل میں ہو، سوز مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ ہو. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو ہمارے درمیان الحمدللہ قبلہ موجود ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ وقتاً فوقتاً جیسے موقع ملے حضرت کی صحبت آپ اختیار کیا کریں اور ان سے وہ گوہر نایاب لیا کریں کہ جو آپ کتابوں میں پڑھتے رہے یا واقعات میں سنتے رہے وہ ان کے سینہ بہ سینہ الحمدللہ ان کی زبان اطہر سے، زبان اطہر ترجمان سے آپ کو ملیں گے. اور اگر وہ گوہر نایاب، وہ کنز المخفیہ، وہ موتی ہے جو شریعت و سنت و طریقت کے یہ جو نچھاور کرتے ہیں، اگر اس کو ہم اپنے دل و دماغ میں سما جائیں اور بٹھا لیں، اس کو مدنی گلدستے میں سجا لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم حقیقتاً اولیاء کاملین کے رستے پہ گامزن ہوں گے. اور اولیاء کاملین کے ذریعے صحابہ کے رستے پہ اور صحابہ کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور سنت کے ہم عامل با عمل بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.